الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور سارے جہان کو تھامنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے. خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے. تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی،
تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی، ازل سے تا ابد یکتا اکیلا جاویداں تو ہے۔ نہ کوئی عیب ہے تجھ میں، نہ کوئی نقص ہے تجھ میں، کہ ہر خوبی ہے جس کی ذات میں وہ بے گماں تو ہے۔ ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، زوال و موت سے بالا ہے وہ عالم جہاں تو ہے۔ تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، اگرچہ عرش پر بیٹھا ہے لیکن لامکاں تو ہے۔ نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نشان تیرا ہر ایک شے میں ہے گرچہ بے نشان تو ہے۔ ہمارا مالک و آقا ہمارا والی و مولا، سمندر ہو کے صحرا ہر جگہ ایک پاسباں تو ہے۔ کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، اسے تو بخشنے والا ہے اس پر مہرباں تو ہے۔ میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، یہاں تو ہے وہاں تو ہے عیاں تو ہے نہاں تو ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، رمضان مبارک کے آغاز سے ہی خطبات جمعۃ المبارک میں دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ توحید شروع کیا گیا ہے۔ مسجد شہداء میں آنے کے بعد کوئی سال رمضان مبارک ایسا نہیں گزرا جس کے اندر یہ مسئلہ بیان نہ ہوا ہو۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں نے ہمیشہ رمضان مبارک کو اسی مسئلے کے لیے مخصوص کیا ہوتا ہے، اور سبب اس کا یہ ہے کہ رمضان کی برکات سے بہت سے مسلمانوں کو جو سال بھر میں سستی کرتے ہیں، رمضان میں مسجد کا رخ کرنے، نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو اس حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں تک دین کا بنیادی مسئلہ پہنچ جائے۔ اگر کسی کو سمجھ آ گیا اور اس کو مان لیا تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ کرے کہ سب کو سمجھ آ جائے۔ پچھلے جمعے میں یہ آیت مبارکہ جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، سبھی مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اور اگر یاد نہیں تو یہ بڑا خسارہ ہے، سب کو یاد کر لینی چاہیے۔ 5-6 سال کا بچہ پورا قرآن کریم یاد کر لیتا ہے تو ایک بالغ آدمی جو ہے ایک آیت کیوں نہیں یاد کر سکتا؟ بات تو ہے اہمیت کی اور دلچسپی کی۔ جس کے دل میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ اس کو یاد ہو جاتی ہے۔
آیت الکرسی جس کا انتخاب کیا ہے میں نے خطبات جمعہ کے لیے، اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ آیہ کریمہ سارے قرآن کریم کی سب آیات سے زیادہ افضل ہے، بلکہ تمام آسمانی کتابوں کی آیات سے افضل ہے۔ کسی آسمانی کتاب میں اس شان کی آیت اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ کیوں افضل ہے یہ میں بتا چکا ہوں، اور اگر اتنی بار سننے کے بعد بھی نہ سمجھ میں آئے تو ہر آدمی اپنی فکر کرے کہ مجھے کیوں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پچھلے جمعے میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس میں نماز کا مسئلہ بھی نہیں ہے، پھر بھی افضل ہے، روزے کا مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی افضل ہے، زکوٰۃ اور حج اور صدقہ و خیرات اور عمرہ کی بات بھی نہیں ہے، پھر بھی سب آیتوں سے افضل ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ سامنے بالکل واضح ہے کہ نماز کی قبولیت، زکوٰۃ کی قبولیت، حج اور عمرہ کی قبولیت، صدقہ و خیرات اور نذر و نیاز اور قربانی کی قبولیت اور تمام نیکیوں کی قبولیت، تسبیحات کی قبولیت کا دار و مدار اس چیز پر ہے جو اس آیہ کریمہ کے اندر بیان ہوا، اور وہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ۔ میرے دوستو، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ بہت فتنوں کا زمانہ ہے، بہت زبردست فتنوں کا زمانہ ہے۔ مسلمانوں کے دین و ایمان کو ہڑپ کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرف فتنے منہ کھولے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اگر فتنہ اسلام کی دشمنی کی شکل میں مسلمان کی طرف آئے تو مسلمان جلدی اس سے بچ جاتا، لیکن فتنہ اسلام کے روپ میں آئے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اسے بچنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے ملک کے اندر فتنے اسی شکل کے اندر ہیں، نظریاتی اور اعتقادی فتنے اتنے ہیں، میں نے اپنی شعوری زندگی میں جو دیکھے ہیں ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نازل ہوئے، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَتَكُونُ فِتَنٌ، اور آ کر اطلاع دیے جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان قریب فتنے آئیں گے۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ میری امت پر فتنے آئیں گے۔ تو آپ نے فوراً پوچھا مل مخرج منہا، ان سے نکلنے اور نجات حاصل کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو جبریل امین نے جواب میں فرمایا کتاب اللہ، ان فتنوں سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا لے۔ جو قرآن سے چمٹ گیا، قرآن سے وابستگی اختیار کر لی، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ اس کے محفوظ رکھیں گے۔ جو قرآن سے دور ہو گیا پھر وہ فتنوں سے بچ نہیں سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جتنے لوگ بھی فتنوں میں مبتلا ہوئے ہیں ان سب کا قرآن سے کوئی تعلق بھی نہیں، بلکہ میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ قرآن والے کے ساتھ ان کو بغض ہے اور بیر ہے اور عداوت ہے۔ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، قرآن والوں سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کرتے ہیں۔ اس امت کے ابتدائی دور کے لوگ یعنی صحابہ جو کفر سے نکل کر آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور کچھ نہیں پڑھایا تھا، قرآن پڑھایا تھا۔ قرآن ہی ان کی ہدایت کا سبب بنا، اور قرآن ہی کی بدولت پوری دنیا پر چھا گئے۔ اور جب سے مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑا ہے، مسلمان ذلیل و خوار ہو گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو سب سے اعلیٰ و بالا اور افضل و برتر آیت ہے،
اس آیہ کریمہ کے اندر دین کا بنیادی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ مسئلہ جس کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی بھیجے گئے۔ میں اکثر آپ حضرات سے ایک سوال کیا کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، داؤد علیہ السلام کا ہے، سلیمان علیہ السلام کا ہے، زکریا علیہ السلام کا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا ہے، اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکرے ہیں۔ قرآن کریم سے آپ کو کہیں معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نماز کیسی ہوتی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آپ کی امت کے لوگ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کیسے نماز ہوتی تھی؟ یا وہ زکوٰۃ دیتے تھے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ اس کی مقدار نصاب کیا ہوتا تھا؟ کس کس مال پر زکوٰۃ دینی پڑتی تھی اور کب دینی پڑتی تھی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کے نام ہیں، جتنی بھی اللہ نے چاہا، لیکن کسی پیغمبر کی شریعت کی تفصیلات قرآن کریم میں موجود نہیں، کہ وہاں نماز کیسی تھی، زکوٰۃ کیسی ہوتی تھی، صدقہ و خیرات کیسے تھا، ان کا رمضان کیسے گزرتا تھا، کتنے روزے رکھتے تھے، حج عمرہ کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ نبی برحق ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں، ان پر اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں، لیکن ان کی تفصیلات قرآن کریم نہیں بتاتا کہ عبادات کیسی ہوتی تھیں۔ البتہ ہر نبی کا تذکرہ جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو ہر نبی کا تذکرہ ان انداز سے آتا ہے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو یوں کہا، اے میری قوم اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ایک ہی تقریر ہر پیغمبر کی قرآن ذکر کرتا ہے، اور پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اسی تقریر کی بنا پر بہت سے پیغمبروں کو لوگوں نے شہید کیا۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، قرآن بتاتا ہے، اور اسی لا الہ الا اللہ کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا۔ یہ تمام نبیوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ عبادات کی تفصیلات الگ الگ ہیں، اوقات الگ ہیں، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ سارے نبی اس پر متفق اور متحد ہیں، اور وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ شروع بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ اس مسئلے کی خاطر اللہ نے زمین و آسمان بنائے۔ اگر اس کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو اللہ نہ زمین بناتے نہ آسمان بناتے۔ اور وہی مسئلہ ہے جو اس آیہ کریمہ کے اندر بیان ہوا، وہی مسئلہ ہے جس کا مختصر خلاصہ یا اس کا نچوڑ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے نبیوں کی دعوت لا الہ الا اللہ۔ پچھلے جمعے میں نے قرآنی آیات کے حوالے سے مسئلہ الہ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جہاں جہاں بھی لفظ الہ موجود ہے وہاں آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خاص صفت بیان کی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صفت جو ہے اس مقام پر لفظ الہ کا معنی ہے۔ مثلا سورہ آل عمران کی ایک آیت، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ اللہ ہی ہے جس پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری صورتیں اور شکلیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہا بنا دیا۔ لا الہ الا ہو،
معلوم ہوا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے کا نام الہ ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچوں کی شکلیں اور صورتیں بنانے والا الہ ہے۔ جب آپ کلمے کا معنی کریں تو لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی ماں کے پیٹ میں شکلیں صورتیں بنانے والا نہیں، کوئی زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا نہیں، الا اللہ، صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے ایک عظیم پیغمبر یونس علیہ السلام، قوم نے جب ان کی بات نہ مانی، ناراض ہو کر بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ چلتے چلتے سمندری سفر سامنے آیا، لوگ کشتی کے ذریعے آر پار ہوا کرتے تھے، وہ بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی میں جب اللہ کے پیغمبر بیٹھے کشتی ڈولنے لگی۔ غور سے سننا میری بات، نبی جب تک کشتی میں نہیں بیٹھے تھے کشتی آر پار آتی جاتی مسافروں کو لاتی لے جاتی تھی، لیکن جب اللہ کے عظیم پیغمبر یونس علیہ السلام بیٹھے تو کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی والوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا، لگتا ہے کہ گنہگار آدمی آ گیا ہے، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی غلام آ گیا ہے۔ لیکن کسی کا یہ گمان تو ہے ہی نہیں یونس علیہ السلام کی طرف، اللہ کو عظیم پیغمبر، وہ نورانی شکل۔ قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اب کس نے اقرار کرنا ہے، پھر قرآن اندازی کی گئی۔ فصاحم، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن اندازی کی گئی، قرآن ڈالا گیا کہ کون ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرآن یونس علیہ السلام کے نکلا، ان کے نام پر نکلا۔ سب حیران ہو گئے، یہ نورانی چہرہ، یہ مقدس انسان۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کا امتحان اور آزمائش آ گئی مجھ پر۔ یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جب تک پیغمبر کشتی میں موجود ہیں کشتی ڈول رہی ہے، ڈوبنے کے قریب ہے۔ جب نبی نکل گئے تو کشتی پار ہو گئی۔ ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، بیڑے پار کرنا کس کا کام ہے؟ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ مسئلہ سمجھ چکے ہیں، اس واسطے بے روک ٹوک یوں کہتے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ آپ کے پاکستان کے مسلمان، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بیڑے پار کرتے ہیں۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، بہاؤ الحق بیڑا دھک، تو کشتی پار کر میری معین الدین اجمیری۔ اور 12 برس کا بیڑا پار کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ تو مسئلے آپ نے لوگوں سے سنے ہی ہیں۔ پیغمبر کی شان بڑی ہے یا کسی ولی کی؟ کوئی مناسبت ہے ایک کسی ولی کو نبی کے ساتھ؟ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ اور فرق ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے ولی اللہ کے اور نبی کے درمیان۔ نبی کی شان اتنی اونچی ہوتی ہے۔ اس کشتی میں تو اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہے، پیغمبر خود کشتی میں موجود ہے، اپنا بیڑا پار نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کشتی سے نکلے تو کشتی کے بیڑا پار ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیڑا ڈبونا بھی اللہ کے اختیار میں اور پار کرنا بھی اللہ کے اختیار میں۔ یہ تو خیر ایک زمینی سی بات تھی۔
یونس علیہ السلام سمندر میں پہنچ گئے. ادھر خالق کائنات نے ایک مخصوص مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر کا سینہ چیر کر وہاں پہنچ جہاں میرا پیغمبر یونس موجود ہے اور اس کو لقمہ بنا لے. قرآن کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا لیا، یعنی پیٹ میں لے لیا. لیکن یہ حکم دیا کہ یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، کچھ عرصہ کے لیے میرے نبی کا مہمان خانہ ہے تمہارا پیٹ. ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. دنیا والوں کو کوئی خبر نہیں. جس بستی کے نبی بن کر آئے تھے بستی والوں کو کوئی خبر نہیں، گھر والوں کو کوئی خبر نہیں، دنیا والوں کو کوئی خبر نہیں. اللہ کا عظیم پیغمبر سمندروں کے اندر، سمندر کے اندھیرے میں، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں پہنچے. لیکن یاد رکھیں امتی اور نبی میں فرق یہ ہے، نبی کسی مصیبت میں گرفتار بھی ہو اللہ کی ذات سے نگاہ نہیں ہٹاتا. ہم ذرا سی مصیبت میں ڈاماڈول ہو جاتے ہیں اور پھر کیا کیا اول پھول ہماری زبان سے نکلتا ہے. لیکن نبی کا اعتقاد اور ایمان اس قدر پختہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر بھی اللہ کو فراموش نہیں کیا، اور ان کا یقین اللہ کی ذات سے تب بھی کم نہیں ہوا کہ یہاں بھی میرا اللہ نجات دے سکتا ہے. قرآن سے پوچھیں فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں میں اللہ کو پکارا. رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کئی اندھیروں میں. قرآن ظلمات کا لفظ استعمال کرتا ہے، کئی اندھیروں میں پہنچ گئے. لیکن ان اندھیروں میں جا کر بھی نبی اپنی رب سے مایوس نہیں ہوئے. وہاں بھی جا کر انہوں نے دامن پھیلا کر اپنے رب کے دروازے پر دستک دی کہ زمین پر تھا تو میری پکار کو اللہ سنتا تھا، یہاں ہوں تو یہاں بھی میری پکار کو اللہ سنتا ہے. اگر زمین پر چلتا پھرتا تھا تو وہاں میرے حالات کو جانتا تھا، یہاں اگر میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچ چکا ہوں یہاں کے حالات کو بھی وہ جانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں میں آواز لگائی، پکارا اللہ الہ. مسئلہ الہ سمجھا رہا ہوں. اللہ الہ کہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں. یہاں الہ کا کیا معنی ہوگا؟ جس مشکل میں پھنس چکا ہوں اس مشکل سے مجھے نجات دینے والا مشکل کشا کوئی نہیں. فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا اللہ الہ، کوئی مشکل کشا نہیں الا انت، اے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے. انی کنت من الظالمین، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے اجازت لے کر نکلنا تھا، بغیر اجازت کے نکلا ہوں، آزمائشوں میں پھنس گیا ہوں. لیکن میرا ایمان زمین پر چلتے پھرتے بھی یہ تھا کہ تو ہی مشکل کشا ہے. لوگوں کو بھی یہ سبق پڑھاتا تھا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے. یہاں اگر مشکل میں پھنس گیا ہوں تو یا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو چاہے تو یہاں سے مجھے باہر نکال سکتا ہے.